اسی طریقے سے ڈپریشن ان مریضوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جو کسی اور بیماری سے، کسی مہلک بیماری سے یا کسی پرانی بیماری سے جوجھ رہے ہوتے ہیں اور صحت یابی ان کو نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، تو ان کو بھی ایک مایوسی طاری ہو جاتی ہے اور ڈپریشن ہو جاتا ہے. یا ان کو یہ خبر پتہ چل جائے اپنی بیماری سے متعلق کہ اب وہ نہیں بچ پائیں گے، یا ان کو کینسر ہو گیا ہے یا اس بیماری کا علاج نہیں ہے، تب بھی ایک سیویئر ڈپریشن کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایسی ادویات جن کے سائیڈ ایفیکٹس میں یہ چیز شامل ہے، وہ یعنی کہ وہ ڈپریشن کرتی ہیں یا وہ نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس کرتی ہیں، تو ان سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن طاری ہوتا ہے. اس کے علاوہ الکوہل، شراب نوشی یا کوئی نیند آور ادویات کا استعمال اگر پیشنٹ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ الکوہل بھی پی لیتا ہے، یعنی وہ الکوہل کا عادی ہے، تو تب بھی یہ ڈپریشن کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا، ڈپریشن جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ڈپریشن ہوتا ہے جس کا سبب تلاش کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی واضح طور پر کوئی نشانی نہیں ملتی کہ کیا بنیادی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوگا. تو الغرض یعنی ڈپریشن جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہنے کی بات ہے، بنیادی طور پر کوئی ایسا مایوسی کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے جس کو ٹریک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا ہوتا، لیکن پیشنٹ جو ہے وہ خود بھی بھول چکا ہوتا ہے یا وہ اس کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا ذکر نہیں کرتا اس برے ایونٹ کا، لیکن ڈپریشن اس کے مزاج میں پھر پیوست ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ایک بڑا باریک نکتہ ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سوال کر لیجیے گا. اچھا جناب، پھر وہی بات ذرا سی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دو اہم علامتیں، جس میں ایک مایوسی اور کریٹو سوچ نہ آنا یا کوئی آئیڈیاز نہیں آنا، یہ دو پرسسٹنٹ ڈپریشن کی سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ فیلنگ ایمپٹی یعنی اندر سے خالی پن محسوس کرنا، کھوکھلا پن محسوس کرنا، ورتھ لیسنس یعنی اپنی وقت جو ہے وہ آدمی محسوس نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں بس اس دنیا میں بیکار آدمی ہوں، میرا اس دنیا میں کیا کام ہے، انشاء جی اب کوچ کرو، اس دنیا میں جی کا لگانا کیا، کچھ ایسی اگر سوچ آ رہی ہو تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی بڑی خطرناک علامت ہے. اس کے علاوہ کوئی خوشی، کوئی ایونٹ کو انجوائے نہ کرنا، آئسولیٹڈ رہنا، تنہائی پسند ہو جانا اور لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرنا، ہوپ لیسنس، مایوسی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ دنیا ختم ہے، میں کچھ نہیں کر پایا، میں تو دنیا کا ناکام ترین شخص ہوں. تو اس طریقے کی فیلنگس اگر آ رہی ہوں تو یہ بھی بڑی خطرناک علامتیں ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب یہ صورتحال پیک پکڑتی ہے تو پھر سوسائڈ ٹینڈنسی کی طرف جاتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے بندہ، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے ڈپریشن کو قابو میں کر لینا چاہیے. یاد رکھیں، ڈپریشن کا جو مریض ہے وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے مرض کا ازالہ خود نہیں کر سکتا. معالج بھی ایک حد تک اس کی سپورٹ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور جو اس کا فرض بھی بنتا ہے، لیکن اس میں رشتہ دار، اس میں دوست یار، اس میں محلے دار، اس میں کولیگز، سب کا ایک ایکول شیئر ہے اور کنٹریبیوشن ہے، تاکہ وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ تنہا نہیں ہے اس دنیا میں، اور لوگ اس کے ساتھ ہیں، لوگ شریک ہیں اس کی زندگی میں، لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. اگر ہم کسی بھی ایسے شخص کو دیکھیں جو ان علامتوں کا شکار ہو رہا ہے تو ہمیں بر وقت اس پر توجہ دینی چاہیے. واللہ عالم معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں، اور برابر میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کا حال تک نہیں پوچھتے ہیں. اور یہی وہ پیچیدگیاں ہیں جو الٹیمیٹلی نفسیاتی امراض پیدا کر رہی ہیں. معاشرے کی غیر ہمواریاں اور یہ پیچیدگیاں اور یہ فاصلے، یہ آئسولیشن، یہ تنہائی اور یہ مٹیریلزم، یہ الٹیمیٹلی اسی طریقے سے رزلٹس آ رہے ہیں اور نفسیاتی اور ذہنی امراض پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں. اچھا جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے سیگول ڈیزائر میں اگر کمی ہو جائے، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بلکہ یہ کلینکلی بڑا امپورٹنٹ ہے.
پوائنٹ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور شادی جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے. یہ ایک اتنا خطرناک ڈیسیجن ہوتا ہے انسان کی زندگی کا جو لوگ دوسرے طے کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جس میں انسان کی خواہش ہو اور جس میں انسان کی چاہ ہو اس عمل کو فروغ دینا چاہیے. اس کی چاہت کو پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو چاہتا ہے, کس کو پسند کرتا ہے, یا اس کا کیا ایک نظریہ ہے اپنے لائف پارٹنر کے متعلق. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد میں یا تو طلاق ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ قتل و غارت گری کی طرف آ جاتی ہیں یا جو ہے وہ سپریشنز ہو جاتی ہیں. تو یہ جو نیگیٹو رزلٹس آتے ہیں یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی وہ پارٹنر سے اس طریقے سے انٹریکٹ نہیں کرتا جو اس کا قدرتی ایک معاملہ ہے یا جو نیچرل فنومناز ہیں. تو لیک آف سیکچول ڈیزائر یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو اپنے دوستوں کے ساتھ وہ گریٹنگ سے بات نہیں کرے گا, پرجوش انداز سے بات نہیں کرے گا, بلند حوصلہ نہیں ہوگا اور ہر معاملے میں اپنے آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ کوئی بھی اگر غلط بات ہو گئی ہے یا غلط ایونٹ ہو گیا ہے تو وہ شاید ذمہ دار ہے. تو یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور سیلف اسٹیم اس کی بہت لو ہوتی ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا, بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا اور اپنی وقت کھو رہا ہوتا ہے اپنی نظروں میں. اور یاد رکھیں جب انسان خود اپنے آپ کو ایسا محسوس کرنا شروع کر دے کہ وہ کسی اہمیت کا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ بیکار آدمی ہے, تو دنیا تو اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو اوورٹیک کر رہا ہے اور نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک ایسا شخص جو ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا ہے, جو ہماری توجہ کا طلبگار ہے اور اس وقت اس کو مدد چاہیے, اس وقت اگر ہم نظر انداز کر دیں تو یہ پھر اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان کو بھول جائے اور بقول کسی دانا آدمی کے کہ میں انسان اس کو جانتا نہیں جو سوچتا نہیں جو دیکھتا نہیں. تو انسان جو ہے بڑا حساس مخلوق ہے, اس کو اپنے ارد گرد لوگوں کا احساس ہونا کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ایسے مریض جو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا جی, اسی طریقے سے یہ سارے معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں اور جو اس کے بیہیویئر میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم نیکسٹ کلپ میں ڈسکس کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کلپ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک ایزیلی میرا پیغام پہنچے اور آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں.